الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد۔ تو ہم دجالی فتنے کے آغاز اور اس کی ابتدا کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ اس حوالے سے کچھ روایات جو ہیں وہ آپ لوگوں کی نظر کی جا رہی ہیں۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب یہ رومی اعماق اور دابق میں نہیں اتریں گے۔ جب اہل روم آئیں گے تو زمین میں سب سے بہترین لوگ اس دن شہر سے نکلیں گے اور رومیوں کے خلاف سب آرا ہوں گے۔ اس وقت یہ رومی مسلمان مجاہدین سے کہیں گے کہ ہم سے جدا ہونے والے لوگوں کو ہمارے حوالے کر دو تاکہ ہم ان سے جنگ کریں، مگر مسلمان ان رومیوں کو جواب دیں گے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم ہم اپنے بھائیوں کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے۔ تو اس کے بعد یہ رومی مسلمانوں سے جنگ کریں گے۔ اس وقت 1/3 مسلمان بھاگ جائیں گے جن کی اللہ تعالیٰ کبھی توبہ قبول نہیں فرمائیں گے، اور 1/3 قتل ہو جائیں گے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک افضل شہداء میں سے ہوں گے، اور 1/3 وہ فتح پالیں گے، اور ایسی فتح جس کے بعد آئندہ وہ کسی فتنے کا شکار نہیں ہوں گے۔ پھر انہی کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ قسطنطنیہ فتح فرمائیں گے۔ اس دوران یہ لوگ غنیمت تقسیم کریں گے اور اپنی تلواریں زیتون کے درختوں کے ساتھ لٹکائیں گے کہ شیطان ان میں آواز لگائے گا کہ دجال تمہاری اولاد میں نکل چکا ہے، تو یہ لوگ بھی اس کی طرف نکل جائیں گے، مگر یہ خبر درست نہ ہوگا۔ جب مسلمان شام کے علاقے میں آئیں گے یہ مجاہدین، تو دجال نکل چکا ہوگا۔ اس دوران مسلمان جو ہے وہ لڑائی کے لیے اپنی صفوں کو ترتیب دے رہے ہوں گے، اور نماز کے لیے اقامت ہو چکی ہوگی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ وہ لوگوں کو نماز کی امامت دیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ کا دشمن دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو نمک کی طرح پگھلے گا۔ اگر فی الفرض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس کو قتل نہ کرتے اور چھوڑ دیتے تو پھر بھی وہ ہلاک ہو جاتا، مگر آپ علیہ السلام ان کو اپنے ہاتھ سے قتل کریں گے اور لوگوں کو اپنی چھڑی پر اس کا خون لگا ہوا دکھائیں گے۔ جبکہ خطیب نے المتفق والمفترق میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل روم میرے اہل بیت اہل عطرت میں سے ایک والی کے خلاف لشکر کشی کریں گے جس کا نام میرے نام اور اس کے باپ کا نام میرے نام یعنی میرے باپ کے نام کے موافق ہوگا۔ اس کا مقابلہ ماق نامی ایک جگہ پر ہوگا، وہاں جنگ ہوگی، مسلمانوں میں سے 1/3 یا اس کی مقدار لوگ وہ شہید ہو جائیں گے، مارے جائیں گے۔ پھر دوسرے دن لڑائی ہوگی تو مسلمانوں سے اتنے ہی لوگ مارے جائیں گے۔ پھر تیسرے دن لڑائی ہوگی اور یہ روم کے خلاف فتح ہوگی۔ پھر مسلمان مسلسل فتوحات کرتے چلے جائیں گے اور مال غنیمت ڈالوں میں تقسیم کریں گے۔ اس دوران ایک چیخنے والا آواز لگائے گا کہ دجال تمہارے اولاد میں نکل آیا ہے۔
اور حضرت یسیر ابن جابر رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے جو امام احمد ابو طیالسی مسلم وغیرہ محدثین نے ذکر کی ہے. فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کوفے میں ایک سخت آندھی آئی تو ایک شخص آیا اور اس کا تکیہ کلام جو حجیری تھا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ قیامت آ گئی. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وہ ٹیک لگائے ہوئے تھے. یہ بات سنتے ہی اٹھ کھڑے ہوئے، یعنی اٹھ بیٹھ گئے. پھر کہنے لگے قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ میراث تقسیم نہ ہوگی، نہ غنیمت حاصل ہونے کی خوشی ہوگی. پھر انہوں نے اس طرح ہاتھ سے اشارہ کیا اور اس کا رخ شام کی طرف تھا اور کہا کہ دشمن یعنی غیر مسلم مسلمانوں کے خلاف اکٹھے ہو جائیں گے اور اہل اسلام ان کے مقابلے کے لیے اکٹھے ہو جائیں گے. میں نے کہا کہ آپ کی مراد رومی یعنی عیسائی ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں. پھر فرمایا تمہاری اس جنگ کے زمانے میں بہت زیادہ پلٹ کر حملے ہوں گے. مسلمان موت کی شرط قبول کرنے والے دستے آگے بھیجیں گے جن کو فدائی کہتے ہیں، وہ غلبہ حاصل کیے بغیر واپس نہیں ہوں گے، یعنی وہی اپنی جانیں دے دیں گے. پھر یہ دونوں جنگ کریں گے یہاں تک کہ درمیان میں رات حائل ہو جائے گی. یہ لوگ بھی واپس ہو جائیں گے اور وہ بھی، دونوں میں سے کسی ایک کو بھی غلبہ حاصل نہیں ہوگا اور موت کی شرط پر جانے والے وہ سب ختم ہو جائیں گے. پھر مسلمان موت کی شرط پر جانے والے دوسرے دستے آگے کریں گے کہ وہ غالب آئے بغیر واپس نہیں آئیں گے. پھر دونوں فریقوں کے درمیان جنگ ہوگی یہاں تک کہ ان کے درمیان رات حائل ہو جائے گی. یہ بھی واپس ہو جائیں گے، وہ بھی واپس، کوئی ایک بھی غالب نہیں آیا ہوگا اور موت کی شرط پر جانے والے وہ ختم ہو جائیں گے. پھر مسلمان موت کے طلبگاروں کا ایک دستہ آگے کریں گے اور شام تک جنگ کریں گے. پھر یہ بھی واپس ہوں گے، وہ بھی واپس ہوں گے، کوئی ایک بھی غالب نہیں ہوگا اور موت کی شرط پر جانے والے وہ ختم ہو جائیں گے. جب چوتھا دن ہوگا تو باقی تمام اہل اسلام ان کے خلاف نکلیں گے. اللہ تعالیٰ جنگ کے چکر کو ان کافروں کے خلاف کر دے گا. وہ سخت خونریز جنگ کریں گے. انہوں نے یا تو یہ الفاظ کہے کہ اس کی مثال نہیں دیکھی گئی ہوگی، یہاں تک کہ پرندہ ان کے پہلوں سے گزرے گا، وہ جو ہی ان سے گزرے گا تو مر جائے گا، یعنی ہوا اتنی زہریلی ہو جائے گی. اور ایک باپ کی اولاد اگر اپنی گنتی کرے گی جو 100 تھے تو ان میں سے ایک کے سوا کوئی نہیں بچا ہوگا. اب یہ کس غنیمت پر خوش ہوں اور کیسا ورثہ ان وارثوں میں تقسیم کریں؟ وہ اسی حالت پر ہوں گے کہ ایک نئی مصیبت کے بارے میں سنیں گے جو اس سے بھی بڑی ہوگی اور ان تک یہ آواز پہنچے گی کہ دجال ان کے پیچھے ان کے بال بچوں تک پہنچ گیا ہے. ان کے ہاتھوں میں جو ہوگا سب کچھ یہ پھینک دیں گے، تیزی سے آئیں گے اور 10 جاسوس شہسوار آگے بھیجیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان کے اور ان کے آبا کے نام اور ان کے گھوڑوں کے رنگ تک پہچانتا ہوں. وہ اس وقت روئے زمین پر بہترین شہسوار ہوں گے، یا یہ فرمایا روئے زمین کے بہترین شہسواروں میں سے ہوں گے. امام عبدالرزاق اس ارشاد کے بعد فرماتے ہیں کہ کون سی میراث کی تقسیم پر خوشی ہوگی؟ تو حضرت معمر کا قول نقل کرتے ہیں کہ قتادہ نے آگے یہ حدیث بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مسلمان چلیں گے یہاں تک کہ قسطنطنیہ میں داخل ہوں گے تو وہاں سونا چاندی پائیں گے جنہیں وہ مرد پہنتے ہوں گے. اور یہ جو خیر فوارث کے بعد ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ یہ حضرات دجال سے
جنگ کر کے شہادت کا مرتبہ پائیں گے۔ اور یہ جو ہجیری بیان ہوا تو یہ ہا یعنی ہاں کے کسرہ کے ہجیری جیم کے تشدید کے ساتھ اس کا معنی یہ ہے کہ اس کی حالت اور عادت یہ تھی۔ جبکہ امام ابن ماجہ نے اپنے سنن ابن ماجہ میں ایک روایت مختصر نقل کی جو کہ طبرانی میں تھوڑی سی طویل ہے۔ حضرت عمر ابن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ گولان میں مسلمانوں کا رابطہ ہوگا۔ اے علی، میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، یہ بات جاننے کی ہے کہ تم بنی اصفر یعنی انگریزوں سے جنگ کرو گے، اس کے بعد مومن بھی ان سے جنگ کریں گے، پھر ان کے مقابلے کے لیے اہل حجاز کے عمدہ لوگ نکلیں گے جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کسی گر کی ملامتی کی پرواہ نہیں کریں گے، یہاں تک کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ قسطنطنیہ اور رومیت تسبیح و تکبیر سے فتح کریں گے اور وہاں کے قلعوں کو منہدم کریں گے، اتنی کثرت سے مال حاصل کریں گے کہ اتنی زیادہ کسی نے حاصل نہیں کیا ہوگا، یہاں تک کہ مال ڈھالوں میں تقسیم کریں گے۔ پھر ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا کہ اے اہل اسلام، دجال تمہارے شہر اور اولاد میں نکلا ہوا ہے۔ اس وجہ سے یہ لوگ مال سے ہاتھ واپس لے لیں گے اور بعض لوگ مال بھی لے لیں گے اور بعض چھوڑ دیں گے۔ مال لینے والا اور چھوڑنے والا دونوں پھر پشیمان ہوں گے۔ پھر پوچھا جائے گا کہ چیخنے والا کون ہے؟ لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا، تو لوگ کہیں گے کہ ایک گروہ لوط کی طرف بھیجو، اگر وہ واقعی نکلا ہو تو وہ تمہیں بتا دیں گے۔ جب وہ واپس جا کر آئیں گے تو وہاں کچھ نظر نہیں آئے گا اور لوگ پرامن ہو جائیں گے، تو پوچھیں گے کہ یہ چیخ صرف ہماری ہاں سنائی گئی، اور مضبوط قوی ارادہ کر کے ہم سب یعنی یہ لوگ پھر لوط کی طرف جائیں گے۔ جب وہاں پہنچیں گے تو واقعی وہ نکلا ہوا ہوگا، تو وہ جنگ کریں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اور اگر دوسرا معاملہ ہو تو ویسے بھی وہ جگہ تمہارے شہر اور قبائل اور لشکر وغیرہ کے قریب ہیں، تو وہاں لوٹ جاؤ گے۔